بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا کہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یوکرین ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کر دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ شرم الشیخ سیز فائر معاہدے کو ایک ہفتہ بھی نہ ہوا۔ یرغمالیوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر بم برسا دیے۔ فضائی حملوں میں کم سے کم 35 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیل نے غزہ میں امداد کی رسائی بھی روک دی۔ اسرائیل کا حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور 2 فوجیوں کی ہلاکت کا الزام۔ حماس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا کہ رفح پر اسرائیلی فوج قابض ہے اور مارچ سے رفح میں تمام مزاحمتی گروہوں سے رابطے منقطع ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو حماس کے خلاف متناسب جواب دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی صدر کے نمائندے جیرارڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف جنگ بندی بچانے اسرائیل روانہ۔ جیرارڈ کشنر نے کہا ہے کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہوگا۔ معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خلیل الحیہ کی قیادت میں حماس کا وفد جنگ بندی پر عمل درآمد سے متعلق گفتگو کے لیے قاہرہ پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے سیز فائر کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی پر سعودی عرب کا خیر مقدم، کہا کہ یہ قدم دونوں ممالک کی سرحد پر کشیدگی ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ جنگ بندی کے لیے قطر اور ترکی کے کردار کو بھی سراہا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ مذاکرات میں فوری جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہوئے پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ جنگ بندی کے تسلسل، مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق رائے، پائیدار امن و استحکام کے لیے طریقہ کار طے کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ پاکستان اور افغانستان کے وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکی کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا فریم ورک دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کشیدگی کا خاتمہ کرے گی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکی دونوں ممالک کے درمیان امن اور خطے میں استحکام کے قیام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارڈر ٹریڈ فریم ورک متعارف کروا دیا۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان کی ان ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط کو نرم کر دیا گیا۔ برآمد سے قبل لازمی درآمد کی شرط نرم کر کے بیک وقت درآمد و برآمد کی اجازت ہوگی۔ نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ بارٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90 روز سے بڑھا کر 120 روز کر دیا گیا، جبکہ مخصوص اشیاء کی فہرست ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ وزیر اعظم سے لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ وفاقی گندم کی کم سے کم امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کی جائے، سندھ کا مطالبہ۔ یہ بھی کہا ہے کہ IMF کی شرائط پر صوبائی حکومت وفاق کے بغیر کسانوں کو امدادی قیمت نہیں دے سکتے۔ صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ امدادی قیمت مقرر نہ ہونے سے کسان دباؤ کا شکار ہیں۔ سندھ نے گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام کے تحت 56 ارب روپے کا امدادی پیکج متعارف کروایا۔ کسانوں کو کھاد اور دیگر سامان خریدنے کے لیے فی ایکڑ 24,700 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔
فتنہ ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنہ ہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مرے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہے. دہشت گرد جمیل عرف ٹیٹک ضلع پنجگور کا رہائشی تھا. جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے اور بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا. جے ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانیت کا مجرم قرار دیا. ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. بھکر میں جلسے سے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی اپنا ملک چاہتے ہیں. اسلامی دنیا انتظار تو کرے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا فلسطین کی نفی ہے. پاکستان اور جنوب افریقہ کے درمیان آخری ٹیسٹ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. تمام تیاریاں مکمل. فیصلہ کن مارکے سے قبل دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس. پاکستانی بیٹرز نے سویپ اور ریورس سویپ کھیلنے کی خصوصی پریکٹس کی. ہیڈ کوچ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ چیمپئن کے خلاف سیریز جیتنے کا بہترین موقع ہے. لاہور کی پچ بیٹنگ بولنگ دونوں کے لیے اچھی تھی. پنڈی ٹیسٹ کی فائنل 11 کا فیصلہ ٹاس سے پہلے کریں گے. مہمان کپتان ایڈن مارکرم نے کہا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کھیلنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے. پنڈی میں بھی نعمان اور ساجد کا چیلنج درپیش ہوگا. اچھی بات ہے کہ کیشو مہاراج فٹ ہیں. فائنل 11 کا حصہ ہوں گے. جدید GF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گیا. ISPR کے مطابق GF-17 تھنڈر نے بغیر رکے پاکستان سے آذربائیجان تک مسلسل پرواز کی. پرواز کے دوران ایندھن بھرنے کا عمل نہایت مہارت سے انجام دیا گیا. مشق انڈس شیلڈ الفا کا مقصد باہمی سمجھ بوجھ، حربی ہم آہنگی بڑھانا اور مؤثر تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے. بلوچستان کے ضلع پنجگور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ. رکن صوبائی اسمبلی رحمت صالح بلوچ کے بھائی ولید بلوچ جاں بحق. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی. ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا. کراچی کے علاقے گلشن معمار میں قائم افغان بستی میں غیر قانونی مکانات گرانے کی کارروائی جاری. اب تک 1000 سے زائد مکانات گرائے جا چکے ہیں. پاک افغان سرحد پر کشیدگی کے باعث بلوچستان میں تورخم اور چمن، خیبر پختونخوا میں غلام خان انگور اڈہ بارڈر 8ویں روز بھی بند رہیں. تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل. دونوں طرف سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں. چمن، تورخم، غلام خان اور انگور اڈہ پر سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں. پھل اور سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ ہے. تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی گاڑیاں بھی بڑی تعداد میں پھنسی ہوئی ہیں. کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ تورخم بارڈر سے یومیہ اوسطاً 85 کروڑ روپے کی 2 طرفہ تجارت متاثر ہوتی ہے. قوم کے شہیدوں تمہیں سلام. ISPR نے نیا نغمہ جاری کر دیا. وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت. ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے. ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریونیو کلیکشن سے متعلق اجلاس کے دوران پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ. پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹرز شامل کرنے کا جائزہ. 130 انفورسمنٹ افسران کی بھرتی کی منظوری. ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کروا دی. قتل کیس کے سزا یافتہ قیدی کی جیل میں بانی PTI جیسی سہولیات فراہم کیے جانے کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ میں کیس مقرر کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی. قرار دیا گیا کہ اگر چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو لارجر بینچ میں مقرر کر دیں. جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری. میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ کے مراکز کا اعلان کر دیا گیا. کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی، اوجھا کیمپس اور NED یونیورسٹی میں ٹیسٹ لیا جائے گا. اسلام آباد میں امتحان پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں منعقد ہوگا. حیدرآباد، جام شورو، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سکھر میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈز کے ساتھ مقررہ وقت پر پہنچنے کی ہدایت.
میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ 26 اکتوبر کو ہوں گے۔ مشرقی ڈونباس کے علاقے روس کے حوالے کرو، پوٹن کی شرائط مان لو، صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی کو ہدایت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کیا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے شرائط نہیں مانی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے یونیسیف نمائندہ پیٹر ہاکنس سمیت اقوام متحدہ کے 20 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ، خبر ایجنسی کے مطابق انصار اللہ نے اقوام متحدہ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران اہلکاروں کو حراست میں لیا۔ ہانگ کانگ میں کارگو طیارہ لینڈنگ کے دوران رن وے سے پھسل کر سمندر میں جا گرا، زمینی حملے کے دوران کے 2 اراکین ہلاک، طیارے کا پچھلا حصہ جدا ہو گیا، اگلا حصے کو بھی نقصان پہنچا، رن وے عارضی طور پر بند کر دیا گیا، حادثے کی تحقیقات جاری۔ پیرس کے تاریخی لوور میوزیم میں فلمی انداز کی چوری، لٹیرے ٹرک پر نصب سیڑھی کی مدد سے میوزیم کی بالکنی تک پہنچے، کھڑکی کا شیشہ توڑا، میوزیم میں داخل ہو کر تاریخی جواہرات اڑا لیے۔ فرانسیسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چور نیپولین سوئم کی ملکہ کے تاج کے ہیرے بھی چرائے گئے زیورات میں سے ایک میوزیم کے باہر سے ملا۔ فرانسیسی حکومت کے مطابق 3 سے 4 ماہر چوروں نے ساری واردات 4 منٹ میں مکمل کی، کارروائی ڈال کر موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ میوزیم کو 1 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ پہلی بار ایشیا پیڈل کپ میں شرکت کرنے والے پاکستانی ٹیم کی شاندار پرفارمنس۔ دوحہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے چین کے بعد تھائی لینڈ کو بھی ہرا کر مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اس سال بھی منا رہے ہیں دیوالی۔ ہم نے پہلے آرتی کی لکشمی ماتا کی، اور پھر ہم نے دیے جلائے ہیں اور فلجڑیاں جلائی، کیک کٹ کیا، اور جو ہے نا بہت سارا سیلیبریٹ کیا۔ تہوار پر سب ساتھ بیٹھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، سب آتے ہیں ہمارے گھر، ہم جاتے ہیں، تو بہت اچھی طریقے سے ہم دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں اور ہم دیوالی کا ایونٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے عید کے یہاں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کی دیوالی کے پاس جاتے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کی ہندو برادری دیوالی کا تہوار مذہبی آزادی اور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ پاکستان کے لیے ایک تاریخی اعزاز، پاکستان نے ورلڈ شیفز ایشیا پریزیڈنٹس فورم 2026 کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کسی عالمی شیف فورم کی میزبانی کا موقع ملا ہے۔ اور کراچی میں منعقد ہوا فلم فیسٹیول، فلم سازوں نے فلمیں بنانے کے گر سکھائے، بین الاقوامی معیاری فلموں کی اسکریننگ ہوئی، نوجوان فنکاروں کو فلم بنانے کے لیے پلیٹ فارم ملا۔